السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم جامعہ غوثیہ نوریہ میں اجوف کے قوانین مکمل کریں گے جی انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یک وولو، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یب یعو۔ قانون یہ ہے واو اور یا متحرک ہوں، ان کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو۔ واو اور یا متحرک ہوں، ان کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، اس واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا واجب ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ یک وولو ہے، واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو یک وولو سے کیا بن گیا؟ یقولو۔ کیا بن گیا؟ یب یعو۔ یا متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی تو بن گیا یب یو سے یبیو۔ یب یو سے کیا بن گیا؟ یک وولو سے کیا بن گیا؟ اور یب یو سے کیا بن گیا؟ یک والو۔ واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، واو کی حرکت نقل کر کے دی ما قبل کو۔ آگے چھوٹی سی قاعدے کی جز ہے کہ اگر نقل کی جانے والی حرکت فتح کی ہو، اگر جو پیچھے آپ حرکت دے رہے اگر وہ حرکت فتح کی ہو تو اس واو اور یا کو الف سے تبدیل کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ جیسے یک والو سے یکالو اور یب یاؤ سے یباؤ۔ متحرک تھا، ما قبل حرف صحیح ساکن تھا، واو کی حرکت نقل کر کے دی ہے ما قبل کو، اور دیکھیں جو حرکت نقل کر کے دی جا رہی ہے وہ کون سی ہے؟ فتح کی ہے۔ وہ کون سی حرکت ہے؟ تو یہ جو واو ہے اس کو الف سے تبدیل کیا تو یک والو سے کیا بن گیا؟ یب یاؤ۔ یا متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور دیکھیں یہاں پر کون سی حرکت ہے؟ ما قبل کو کون سی حرکت دے رہے ہیں؟ فتح کی ہے، تو اس یا کو الف سے تبدیل کرنا واجب ہو جائے گا۔ یب یاؤ سے کیا بن جائے گا؟ اب چند شرائط آپ کے سامنے ہے جی عرض۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا فعل تعجب میں نہ ہو۔ وہ واو اور یا وہ واو اور یا اس میں تفضیل میں نہ ہو۔ وہ واو اور یا وہ واو اور یا فعل تعجب میں نہ ہو، وہ واو اور یا اس میں تفضیل میں نہ ہو، وہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، وہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، وہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہو، وہ واو اور یا وہ واو اور یا وہ واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں بھی نہ ہو، وہ واو اور یا وہ واو اور یا اب ذرا قاعدہ سمجھے جی۔ ما اقبلہ واو متحرک، ما اب یاؤ، یا متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے اس لیے کہ شرط نہیں پائی جا رہی، یہ فعل تعجب ہے، یہ فعل تعجب ہے۔ ما اقبلہ میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے، ما اب یاؤ میں بھی یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فعل تعجب ہے۔ واو متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، اب یاؤ میں یا متحرک، ما قبل حرف صحیح ساکن، نہ واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے نہ یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، اس لیے کہ یہ واو اور یا کہاں پر آ رہی ہے؟ اس میں تفضیل میں آ رہی ہے۔ کہاں پر آ رہی ہے جی؟ کہاں پر آ رہی ہے جی؟ پہلی شرط فعل تعجب میں نہ ہو، دوسری شرط اس میں تفضیل میں نہ ہو۔ آگے مقوالن، مب یاؤن، یہ جو الف ہے یہ ہے مدہ۔ کیا ہے؟ مدہ اس لیے ہے کہ الف سے پہلے ہے فتح، الف سے پہلے فتح ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، اور زائدہ اس لیے کہ کالا کے جو حروف اصلیہ ہے، یہ جو اس کے حروف اصلیہ ہے کالا کاوالا، ان کے اندر الف نہیں ہے۔ اب یہ واو متحرک بھی ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن بھی ہے، واو کی حرکت نہیں دیں گے نقل کر کے ما قبل کو، یا متحرک بھی ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن بھی ہے، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ واو الف مدہ زائدہ سے پہلے ہے، یہ واو مب یاؤن، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے اس لیے کہ الف مدہ ہے۔ الف مدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الف سے پہلے فتح ہے، اور یہ زائدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حروف اصلیہ میں نہیں ہے۔ اب یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن تو ہے لیکن حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے، اس کے حروف اصلیہ با، اصل میں بایا، اب اس میں دیکھیں الف ہے نہیں،
کہ جی وہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہو. اب یہ واو فا کلمہ میں ہے, واو متحرک بھی ہے, ما قبل ساکن بھی ہے. یسرا میں یا متحرک بھی ہے, ما قبل ساکن بھی ہے. حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے, اس لیے کہ واو بھی فا کلمہ میں ہے اور یا بھی فا کلمہ میں ہے. واو کہاں پر ہے اور یا بھی کہاں پر ہے؟ آگے جی یتوی واو متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے. یا متحرک ہے, ما قبل ساکن ہے. حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ لفیف کے عین کلمہ میں ہے. یہ یتوی واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے. یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, یا کی حرکت نقل کر کے بھی ما قبل کو نہیں دیں گے, اس لیے کہ یہ واو لفیف کے عین کلمہ میں ہے, یہ یا لفیف کے عین کلمہ میں ہے. یہ واو وہ واو اور یا فعل تعجب میں نہ ہو, وہ واو اور یا اس میں تفضیل میں نہ ہو, وہ واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہو, وہ واو اور یا لفیف کے عین کلمہ میں نہ ہو, وہ واو اور یا ایسے کلمہ میں بھی نہ ہو جس کے اندر عیب والا معنی ہو یا جس کے اندر رنگ والا معنی ہو. یا ورو دیکھو واو متحرک ہے, ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے, واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے کیونکہ اس کا معنی ہے کانا. اس کا معنی کیا ہے؟ ایسے کلمہ میں آ گیا جس میں عیب والا معنی پایا جا رہا ہے. یس یدو یا متحرک ہے, ما قبل حرف صحیح ساکن بھی ہے, یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے, یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے کیونکہ اس کا معنی ہے ٹیڑھی گردن والا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اسودو واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دی, اس لیے کہ اسودو کا مطلب ہے سیاہ, رنگ والا معنی پایا جا رہا ہے. اب یادو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے اس لیے کہ اس کے اندر رنگ والا معنی پایا جا رہا ہے. اب یادو کا مطلب ہے سفید, اور شرط یہ ہے کہ اس کلمہ میں نہ رنگ والا معنی پایا جائے نہ عیب والا معنی پایا جائے. شر یا فا, یہ شر یا فا یہ ملحقہ رباعی مجرد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے اس لیے کہ یہ کلمہ ملک میں آ رہا ہے. یہ کلمہ جاوارا واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن, واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ یہ کلمہ ملحق میں آ رہا ہے. یہ کلمہ یہ کس کے ساتھ ملحق ہے؟ ملحقہ رباعی مجرد ہے. یہ ملحقہ رباعی مجرد ہے. مصدر کے عین کلمہ میں واو آئے کسرہ کے بعد, مصدر کے عین کلمہ میں واو آئے کسرہ کے بعد, اس واو کو یا سے تبدیل کر دینا واجب ہے. شرط اتنی سی ہے اس کی ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو, واو کو یا سے تبدیل کر دیا اس لیے کہ شرط پائی جا رہی ہے. اس کی ماضی ہے کاما جو اصل میں تھی کاواما. اس کی ماضی کیا ہے؟ جو اصل میں ہے ادھر قاعدہ چل گیا. واو متحرک ما قبل مفتوح, واو کو الف سے تبدیل کر دیا. شرط پائی جا رہی ہے کہ وہ واو مصدر کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد آئے, اس کی ماضی میں تعلیل ہوئی ہو. تو دیکھیے اس کی ماضی میں تعلیل ہوئی ہے, اس کی ماضی میں تعلیل ہوئی ہے, تو لہذا واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قوامن سے قیامن. کیا بن جائے گا؟ اور اگر جمع کے عین کلمہ میں واو کسرہ کے بعد آئے اس کو بھی یا سے تبدیل کرتے ہیں, اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو اس کے واحد میں تعلیل ہوئی ہو اور یا پھر وہ واو واحد میں ساکن ہو. عبادن دیکھیے جی واو آ گئی ہے کسرہ کے بعد عین کلمہ کے اندر, اس کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا کیونکہ اس کا واحد ہمیں معلوم ہے, اس کا واحد ہے ہودن, اور دیکھیے ہودن کے اندر واو ساکن ہے. اب اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں تو عبادن سے کیا بن گیا؟ ہیادن. عبادن سے کیا بن گیا جی؟ عبادن سے کیا بن گیا؟ جیوادن. واو ہے جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد, واو جمع کے عین کلمہ میں کسرہ کے بعد آئی ہے جی, تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو جیوادن سے بن گیا جیادن. کیا بن گیا جی؟ جیادن. اس کی واحد ہے جیدن. کیا ہے؟ بولو. اس کے اندر سیدن والا قاعدہ چلا جو آگے آپ پڑھنے جا رہے ہیں. اصل میں تھا جیویدن. کیا تھا؟ واو اور یا کلمہ غیر ملحق, ملحق تو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا, کلمہ غیر ملحق غیر مبدل, نہ وہ کلمہ ملحق ہو
نہ وہ کلمہ مبدل ہو. یہ جید جو ہے یہ کلمہ ملحق بھی نہیں ہے مبدل بھی نہیں ہے. واؤ کو یا کیا پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو جاویدن سے جیدن بن گیا. جاویدن سے جیدن اصل میں کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ واؤ اور یا ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہو گیا کہ ان میں پہلا ساکن ہے. وہ کلمہ ملحق بھی نہیں ہے مبدل بھی نہیں ہے. واؤ کو یا کیا پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو جاویدن سے کیا بن گیا؟ بولو. اچھا جی آگے ویسے یہ قانون یہی آ گیا جی. یہ پیچھے والا قانون سمجھ آ گیا جی. سیویدن واؤ اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو گئے ان میں پہلا ساکن ہے. دیکھیں جی واؤ اور یا آگے سیویدن یا بھی آگے واؤ بھی آگے ایک کلمہ میں آگے اور ان میں پہلا ساکن دیکھیں یا ساکن بھی ہے. تو کیا کریں گے؟ واؤ کو یا سے تبدیل کر دیں گے. کیا کریں گے؟ اب یہ دیکھیں جی واؤ اور یا آگے ایک کلمہ میں پہلا ساکن ہے نہ یہ ملحق ہے نہ ان میں سے کوئی مبدل ہے تو اس واؤ کو کریں گے یا. کیا کریں گے؟ پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے. پھر کیا کریں گے جی؟ سیویدن سے سیدن سے سیدن بن جائے گا. سیویدن سے سیدن سے سیدن بن جائے گا. آگے آگے مرموجن وہی قاعدہ جی. واؤ اور یا کلمہ میں جمع ہو گئے نہ یہ ملحق ہے نہ یہ مبدل ہے کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے جی. کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے تو کیا کریں گے جی؟ واؤ کو یا کر دیں گے. واؤ اور یا کلمہ غیر ملحق غیر مبدل میں آئے تھے واؤ کو کیا یا تو بن گیا مرمویجن. اب یا کا یا میں کر دیا ادغام تو بن گیا مرموجن. یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دے دیا تو بن گیا مرمیجن. کیا بن گیا جی؟ کیا بن گیا؟ واؤ اور یا کلمہ غیر ملحق میں تو آگے ہیں لیکن غیر مبدل میں نہیں آئے. یہ ای وی اصل میں ای وی ہے. کیا ہے؟ یہ جو یا ہے یہ حمزہ سے بدل کے آئی ہے. قانون نہیں چلے گا. قانون قانون کیوں؟ کیونکہ یہ یا حمزہ سے بدل یہ بدلی ہوئی ہے. یہ دئی وانا واؤ اور یا کلمہ میں آگے ہیں لیکن واؤ کو نہیں یا کریں گے. یا کا یا میں ادغام نہیں کریں گے. یہ مل اکبر بھائی مجرد ہے. مل اکبر بھائی مل اکبر بھائی قانون کی سمجھ آ گئی جی. واؤ اور یا الف اسم فاعل کے بعد آ جائے. واؤ اور یا واؤ اور یا تو اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. واؤ اور یا اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. یہ تھا قاولن واؤ الف اسم فاعل کے بعد آ گئی اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو قاولن سے قائلن بن گیا. باجیون یا الف اسم فاعل کے بعد آ گئی اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو باجیون سے بائعن ہو گیا. باجیون سے بائعن ہو گیا جی. قواولو دیکھ رہے مولانا؟ واؤ اصلی علی مفاعل کے بعد آ جائے. یہ واؤ اصلی کیوں ہے؟ اس کے جو حروف اصلیہ ہے اس کے جو ماضی ہے وہ ہے کاوالا جو تعلیل کے بعد ہوئی تھی کالا. یہ واؤ اصلی ہے یہ علی مفاعل کے بعد. یہ علی مفاعل کیوں ہے؟ جو مفاعلو کے وزن پر آتا ہے اس الف کو کہتے ہیں علی مفاعل. علی مفاعل کے بعد حرف علت اصلی آ جائے. علی مفاعل کے بعد حرف علت اصلی آ جائے. یہ واؤ اصلی ہے اس لیے کہ یہ ماضی کے اندر آ رہی ہے. اس کی ماضی ہے کاوالا جو تعلیل کے بعد بنی ہے کالا. واؤ اصلی علی مفاعل کے بعد آ جائے اس کو حمزہ سے بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ علی مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو. اگر حرف علت اصلی علی مفاعل کے بعد آئے اس کو حمزہ سے بدلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ علی مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو. دیکھیے علی مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے. اس واؤ کو حمزہ سے بدل دیا تو قواویلو سے بن گیا قوائلو. قواویلو سے کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ قوائلو. علی مفاعل کے بعد حرف علت زائدہ آ جائے. علی مفاعل کے بعد حرف علت زائدہ آ جائے. یہ جو شراج یفو میں یا آ رہا ہے یہ حرف علت اصلی نہیں ہے زائدہ ہے. اس کی ماضی ہے شاروفہ اس کے اندر دیکھیے یا ہے نہیں ہے. اس کی ماضی کے اندر یا نہیں ہے لہذا یہ حرف علت زائد ہے. علی مفاعل کے بعد حرف علت زائد آ جائے تو اس کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے. یہ شرط بھی نہیں ہے کہ علی مفاعل سے پہلے حرف علت ہو. یہ شرط تب ہے جب علی مفاعل کے بعد حرف علت اصلی ہو. اگر علی مفاعل کے بعد حرف علت زائد ہو تو یہ شرط نہیں ہے. اوئی کا یا مؤنث صفتی کے عین کلمہ میں واقع ہوئی ہے
اس کے اندر صفت کی رعایت رکھی گئی ہے، متکبرانہ چال والا. کیا معنی اس کا؟ متکبرانہ چال والا. اب یہ جو یا ہے اس کو واو سے نہیں بدلیں گے، اس یا کو واو سے نہیں بدلیں گے، بلکہ یا کے ما قبل جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیں گے، تو ہوئی کا سے ہی کا بن جائے گا، ہوئی کا سے. لیکن اگر یہی یا فولا مؤنث اسمی کے اندر واقع ہو تو اس کو واو سے بدلیں گے، جیسے بویا سے بوا، بویا سے اس کے اندر نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ یہ فولا مؤنث صفتی ہے. یا فول جمع کے عین کلمہ میں آ جائے تو اس کو واو سے نہیں بدلیں گے، بلکہ اس کے ما قبل جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیں گے. تو بویدن سے کیا بن جائے گا؟ بیدن. بویدن سے کیا بن جائے گا؟ تویبا. یا فولا مؤنث اسمی کے اندر آگے جی، یہ جو تو با، یہ تویبا ہے نا، یہ اتیابو کی مؤنث ہے. کس کی مؤنث ہے جی؟ کس کی مؤنث ہے؟ اتیابو کی مؤنث ہے. یا فولا مؤنث اسمی کے عین کلمہ میں آ گئی اور اس سے پہلے ضمہ ہے تو اس یا کو واو سے بدل دیا تو تویبا سے توبا بن گیا. کیا بن گیا جی؟ کوئسا. کوئسا یہ اک یاسو کی مؤنث ہے جی. یا فولا مؤنث اسمی کے عین کلمہ میں واقع ہوئی ہے، اس یا کو واو سے تبدیل کر دیا تو کوئسا سے کوسا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یا فولا مؤنث اسمی کے عین کلمہ میں واقع ہوئی، یہ کوئسا اک یاسو کی مؤنث ہے. یا فولا مؤنث اسمی کے عین کلمہ میں واقع ہوئی، اس یا کو واو سے تبدیل کر دیا تو کوئسا سے کیا بن گیا؟ کوئسا سے کوسا. مصدر و فعلولتن کے وزن پر. مصدر کس وزن پر ہو جی؟ اور اس کے عین کلمہ میں واو آ جائے تو اس واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے. تو یہ قونونتن دیکھیے مصدر فعلولتن کے وزن پر آ رہا ہے اور اس کے عین کلمہ میں واو بھی آ رہا ہے، اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا. قونونتن سے قینونتن ہو گیا. قونونتن سے قونونتن سے. اگر مصدر ہو افعال ان کا یا استفعال ان کا اور اس کے عین کلمہ میں آ جائے واو تو اس واو کے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیتے ہیں. اس واو کے حرکت نقل کر کے اور اس واو کو گرا دیں گے اور اس کے بدلے آخر میں تا لے آئیں گے. تو اقوام ان واو باب فعال کے عین کلمہ میں آئی ہوئی تھی، اس واو کے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اس واو کو گرایا اور اس کے بدلے میں آخر میں تا لے آئے تو اقوام ان سے اقامتن ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ استقوامن. وزن ہے استفعال ان کا، عین کلمہ میں آئی ہوئی ہے واو، اس واو کے حرکت نقل کر کے دے دیں گے ما قبل کو اور اس واو کو گرا دیں گے اور اس کے عوض آخر میں تا لے آئیں گے تو استقوام سے استقامتن ہو جائے گا. استقوام سے استقوام سے استقامتن ہو جائے گا. کولا. یہ واو پہلے گری ہوئی تھی کل کے اندر، یہ واو کل کے اندر گری ہوئی تھی. جو واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری ہوئی ہو، جب اجتماع ساکنین والی صورت نہ پائی جائے تو وہ واو واپس آ جاتی ہے. یہ کولا کے اندر وہ واو واپس آ گئے جو کل کے اندر گری ہوئی تھی. جو واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے، جب اجتماع ساکنین والی صورت نہ پائی جائے تو وہ واو واپس آ جاتی ہے. وہ واو واپس آ جاتی ہے. یہ تھا نا اصل میں او قبول، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن واو کے حرکت نقل کر کے دی ما قبل کو. جب فا کلمہ متحرک ہوا تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی. ٹھیک ہے جی. اب اجتماع ساکنین ہو گیا، کول ہو گیا. اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا تو بنا کل. کیا بن گیا جی؟ اب جو واو کل میں گر گئی تھی نا، کولا کے اندر وہ واو واپس آ گئی ہے، اس لیے کہ اب اجتماع ساکنین نہیں رہا. اب اجتماع ساکنین تو وہ واو واپس آ گئی ہے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یاد ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.